अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के पाक नाम से जो सच्चा है और सच बोलने वालों को पसंद करता है। तौहा, हमने कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। इसका उतारना इसकी तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया है, जो रहमान है, अर्श पर कायम है। सूरह ताहा की आयत नंबर 1 से 5 तक का नाज़रीन उर्दू तर्जुमा आपने मुलाहिज़ा किया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम फुरकान हमीद पर गौर करने और कुरान करीम फुरकान हमीद के अहकामात पर अमल दरामद करके अपनी ज़िंदगी को आसान करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, कल की अहम खबरें हैं। सर फहरिस्त खबर रही कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर के साथ साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत हुई, और जो कश्मीर में एक बार फिर से भारतीय फ़ौज की जानिब से, फ़ौजी दरिंदों की जानिब से जो मासूम कश्मीरियों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर भी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने बात की है और भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की है आर्मी चीफ ने। और आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है आज़ादी के लिए, उसका एहतराम करे और इस आज़ादी को तस्लीम करे। इस पर बात करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल में कि अभी तक हुकूमत की जानिब से कुछ अभी तक वाज़े तौर पर कुछ हिकमत अमली सामने नहीं आई है। गो कि कहा गया है कि आलमी सतह पर इस मामले को उठाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ वाज़े तौर पर नहीं आया हुकूमत की जानिब से। लेकिन आर्मी चीफ की जानिब से दो टोक अल्फाज में इसकी मज़म्मत की गई। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मदारिस के हवाले से खबर है कि जदीद उलूम पढ़ाए जाएंगे अब मदारिस में, और जो तस्लीम शुदा असनाद दी जाएंगी इन मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को। मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे भी पाकिस्तानी बच्चे हैं और यकीनी तौर पर इनको भी कौमी धारे में शामिल किया जाना चाहिए। इस पर भी आज तफसीली बात करेंगे। आखिर मदारिस के हवाले से अगर कहीं पर फ़ंड दिए जाते हैं तो उसे भी एतराज़ किया जाता है। ये भी बात करेंगे कि मदारिस को फ़ंड देना और एक मखसूस मदरसे को फ़ंड देना, क्या ये भी दुरुस्त है या नहीं। इसके अलावा कश्मीर के हवाले से भी बात की जाएगी और अमरीकी कांग्रेस के हवाले से, और खुसूसन कल जो जमहूरियत का एक बड़ा खूबसूरत नमूना हमने देखा, डेविड कैमरॉन जिस तरीके से घर वापस चले गए और थेरेसा मे बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। और दीगर अहम खबरें जो आज के नवाए वक्त का हिस्सा, इन पर तफसीली बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दिया है जनाब मोहतरम कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब को। वेलकम कर्नल साहब, तशरीफ लाए प्रोग्राम में। कर्नल साहब से तफसीली बात करेंगे आज के नवाए वक्त की अहम खबरों पर नवाए वक्त टुडे में। मैं सबसे पहले लीड पे बात करेंगे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कंसेप्ट ये जो आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ हमारे लिए पहले तो ये आसानी कीजिए, हमें समझाइए कि क्या इसका एक मखसूस वक्त होता है कि इस वक्त के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी, या फिर एजेंडा बेस्ड ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, ये दिस इज़ रेगुलर फीचर जो कि GHQ में कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें सारे कोर कमांडर्स आते हैं, PSOs आते हैं, और डेफिनेटली एजेंडा बेस्ड तो बेसिकली होती है, क्योंकि अगर कोई भी आपने कॉन्फ्रेंस करनी है वो किसी बगैर एजेंडे के तो नहीं हो सकती। और उसके अंदर डेफिनेटली जो कि आईसे के, नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक मखसूस वक्त होता है, उस मखसूस वक्त के अंदर करनी होती है। अच्छा, ये है, ये एक जिसको कहते हैं कि एग्जैक्ट और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में ये हर महीने में बेसिकली होती है। अगर आपने नोट किया, पिछले महीने भी हुई थी, उसके पिछले महीने भी हुई थी। सो ऐसा नहीं है कि जिसको कहें कि आपको कोई उसके अंदर ऐसा हो कि नहीं कोई इमीडिएट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या आप जिसका आप तस्करा करें एजेंडा बेस्ड, इट हैज गॉट नो कंसर्न विद दैट। और बेसिकली कल की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, सर्टनली कश्मीर डेफिनेटली ये सिर्फ फौज का ही नहीं, मेरा ख्याल है पूरे मुल्क के अवाम का इशू है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो इसके ऊपर बयान दिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के बारे में, और आईसे की इससे पहले भी वो कई दफ़ा तस्करा कर चुके हैं कि कश्मीर जो है वो तो तकमीर पाकिस्तान का एक नामुकम्मल एजेंडा है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है हमें, राइट। और डेफिनेटली उन्होंने बड़े जिसको कहते हैं कि सख्त तरीन अल्फाज के अंदर जो इंडियन आर्मी की और वहाँ की पुलिस की वो जो रियासती बर्बरियत वहाँ पे है जारी, उसकी उन्होंने सख्त तरीन अल्फाज के अंदर मज़म्मत की है। और डेफिनेटली उसी के साथ आप देख लें कि जब उन्होंने इंडिया को कवर किया तो उसके साथ आप देख लें कि बाकी उमूर जितने भी हैं, अस्करी उमूर हैं, ट्रेनिंग के हैं, ऑपरेशन के हैं, ज़रबे अज़्ब चल रहा है, आर्मी को आप आगे किस तरीके से लेके चलना, देयर सो मेनी सब्जेक्ट जो कि इसके अंदर वो डिस्कस होते हैं। इसी के साथ अगर आप देख के लिंक कर लें तो अभी जो अमेरिकन ट्रुप्स हैं
الائڈ فورسز ہیں افغانستان کے اندر. جی. پہلے تو یہ تھا کہ اس سال وہ جا رہے تھے, جی. اب وہ اس کو 2020 تک لے گئے. جی. دس از ناٹ دیٹ 2020 جو کہ 2020 کرکٹ میچ کی ہم بات کر رہے ہیں, 2020 تک دے آر گوئنگ ٹو اسٹے. تو ڈیفینیٹلی اس سینیریو کے اندر بھی افغانستان کو بھی ان اے وے, اور جو اتحادی افواج ہیں ان کے رول کو بھی ڈسکس کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اٹ واز بیسیکلی ایک نارمل روٹین کے اندر ہوئی ہے. بٹ اسی کے نارمل روٹین کے اندر ایک دو چیزیں جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں کشمیر کے اندر, اور ایون فار دیٹ میٹر جو یہ اتحادی افواج کا جو فیصلہ تھا 2020 تک رہنے کا, وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, اس کے مضمرات پہ غور کیا گیا, اپنی پیش کل صاحب اگر بات کی جائے مسئلہ کشمیر کی یا کوئی بھی مسئلہ ہو, دو ممالک کے درمیان کچھ تلخیاں ہوں, تو ہر معاملہ جنگ سے نہیں جیتا جا سکتا ہے, یا ہر معاملے کو ریزولو لڑائی سے نہیں کیا جا سکتا. کچھ مذاکرات, کچھ ٹیبل بھی کسی چیز کا نام ہے, وہاں پر بیٹھ کے بھی معاملات حل کیے جاتے ہیں, یا آپ دوسرے اپنے اتحادیوں کو یا اپنے قریبی ممالک کو یا جو بڑی پارٹس ہیں آپ انہیں استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا ایجنڈا رکھتے ہیں. لیکن گن صاحب آرمی چیف نے تو مذمت کی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور ہماری حکومت کہاں پہ ہے؟ ہمارے جو سربراہ ہیں کشمیر امور کے کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان صاحب, آج تک اگر آپ کی نظر سے ان کی کوئی پرفارمنس گزری ہو خصوصاً کشمیر کے حوالے سے, تو اگر آپ وہ بتا سکیں ان کی کیا خدمات ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے حوالے سے؟ فضل الرحمان صاحب جو ہیں پچھلے 8 سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور جو کشمیر کمیٹی بیسیکلی اس لیے تشکیل دی گئی تھی کہ وہ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے اوپر, کشمیریوں کے اوپر پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو اجاگر کرے گی, انلائٹن کرے گی, اور جو کشمیریوں کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, ان کا جو تشخص ہے, وہ پوری دنیا کے اندر اس کو لے کر آئے گی. بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ اگر آپ ان کی پچھلے 8 سالوں کے اندر ان کی پرفارمنس کو دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ ان کی پرفارمنس کو بالکل 0 سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. بلکہ آئی وڈ سے کہ آج تک صبح تک تقریباً کو 38 کے قریب شہادتیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں بالکل وہاں پہ. اور جس بربریت کا مظاہرہ انڈین آرمی نے کیا ہے, وہاں کی پولیس نے کیا ہے, اور ہزاروں کے حساب سے وہ لوگ ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں, جس میں بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, رائٹ. اور یہ وہ سارے تھے کہ ان کے پاس ویپنز نہیں تھے, یہ تو پرانے مظاہرین تھے جن کے اوپر انہوں نے یہ فائرنگ کی اور اس طریقے سے درندگی کا مظاہرہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی کا ان اے وے رول جس طریقے سے اس کو پلے اپ کرنا چاہیے تھا, دے ڈڈ ناٹ. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایون کل پرسوں تک تو مولانا فضل الرحمان کی کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی تھی کہ واٹ از ہیپننگ ان کشمیر. کل صاحب گزشتہ 6 دنوں کی بات کی جائے تو آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ 36 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں, یعنی ایک دن میں کم از کم 6 لوگ شہید کیے گئے ہیں کشمیر میں. سر حکومتی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ سنجیدگی مولانا فضل الرحمان کو بطور چیئرمین لگانا اسی سے ظاہر ہوتی ہے, اور مولانا فضل الرحمان کتنے فعال ہیں اس سے حکومت کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر حکومت کتنی سنجیدہ ہے. یہ معاملہ آج سے نہیں چل رہا. کل بھی میر وائز عمر فاروق سے ہم بات کر رہے تھے, شبیر شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے, جس طرح سے وہ درد دل کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. آسیہ اندرابی صاحبہ جس طرح سے بات کر رہی تھی کہ ہمارے بچوں کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں, تقریباً 40 کے قریب ایسے بچے ہیں, ایسے افراد ہیں جن کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں. شیلنگ کی جاتی ہے سامنے کھڑا کر کے, اور آنکھوں پر شیلنگ کی جاتی ہے, ماؤں کے سامنے ان کی بچوں کی آنکھیں ضائع کر دی جاتی ہیں. کل سب سوال یہ ہے کہ عالمی اداروں کا ضمیر ہم کیسے جھنجھوڑیں اور کب تک جھنجھوڑیں؟ آخر ان کا ضمیر کب جاگے گا؟ یو این کی قراردادیں پاس ہو چکی ہیں, اگر یو این اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا تو یو این کو پھر کیا ابھی بھی کام کرنا چاہیے مزید؟ کیا یو این کی پرفارمنس کہاں پہ نظر آتی ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں ایک سوال کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں لنک کر دیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان کا اگر آپ ریسپانس دیکھو تو وہ صرف لپ سروس تک محدود ہے. پریکٹیکلی اگر ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا تو وی ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ. اگر اس حساب سے دیکھا جائے, آج 7واں دن ہے نا, اب ہوا یہ کہ 8ویں دن کے اوپر جا کے تو گورنر ہاؤس میں کل فیڈرل کیبنٹ کی اور ان کے جو کچھ مشیر ہیں, وزراء ہیں, ان کی آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے, ایسے ہی ہے نا. سو اس کے بعد دے آر گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ کشمیر پالیسی تو چلو میں بھی بنائی ہوگی انہوں نے کہ اس کے اوپر آگے انہوں نے ایکشن کیا کرنا ہے. ٹو مائی مائنڈ دا مومنٹ یہ جس طریقے سے اٹراسٹیز شروع ہوئی تھیں اور شہادتیں شروع ہوئی تھیں, نو دیٹ واز دی ٹائم کہ جب سب سے پہلے تو امیجیٹلی کشمیر کمیٹی کو بہت زیادہ فعال ہو جانا چاہیے تھا. آپ کی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے جو ہیڈز ہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں, فائن انکلوڈنگ میڈیا, بہت بہت بہتر طریقے سے ایسے کہ ان کو ڈیفینیٹلی آپ نے تو دیکھیں بیانات دینے ہیں,
آپ نے احتجاج کرنے ہیں, آپ نے مظاہرے کرنے ہیں, پرامن مظاہرے کرنے ہیں. وائی بیکاز یہی چیز تھی کہ آپ دنیا کی نظروں میں کہ پاکستان کس طرح سولیڈیرٹی شو کرا کشمیریوں کے ساتھ. تو پھر ہمیں یو این سے پھر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہماری حکومت اتنی ٹھنڈی بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہماری حکومت کوئی عملی طور پر کچھ نہیں کر رہی تو ہمیں پھر میرا خیال ہے یو این سے بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آپ صرف ایک چیز کا یہ ذہن میں رکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر آپ مودی کی پالیسی, ٹھیک ہے, جب ایون الیکشن جیسے لڑکے آیا تو بیسیکلی اس کے 2 ایجنڈا پوائنٹس تھے. ایک تو ہندوتا انڈیا کے اندر لے کر آنا, اور دوسرا کشمیر کو ضم کرنا انڈیا کے ساتھ. وہ تو ہائی کورٹ کا ان کا ڈیسیجن آیا, سو اس کو تو سائڈ پہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, پچھلے 2 سال سے اوپر کے اندر آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا, مودی نے کیا کہ وہاں پر بے تحاشا دلت, بے تحاشا پنڈتوں کو کشمیر کے اندر آباد کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہاں پر انہوں نے انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کا سہارا لے کے نسل بڑھائی. سنیے نا, 100 سال کی لیز کے اوپر انڈسٹریل بیسڈ ایکٹیویٹیز وہ وہاں پہ جنریٹ کرنے جا رہے ہیں. What is that mean? اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسٹیج اگلے چند سالوں کے اندر وہ اس پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر جو کشمیری آبادی ہے وہ منارٹی میں چلی جائے اور ہندوؤں کی آبادی اتنی بڑھ جائے کہ کل اگر وہ کہیں جی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم پلیبیسائڈ پہ بھی جاتے ہیں تو وہ تو کہیں گے کہ نہیں ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک یہ وہ پالیسی ہے, اس پہ پاکستان کو بڑا سیریسلی ہر چیز کو ایکشن لینا پڑے گا. مختصر جواب دیجیے گا, یہ بھارت جو کر رہا ہے یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے دہشت گردی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سے بڑھ کے کچھ دہشت گردی ہو نہیں سکتی. لیکن سر وائی وی آر کیپنگ مم, کیوں ہمارے پرائم منسٹر طبیعت خراب ہے ٹھیک ہے, لیکن مدھم انداز سے دھیمے دھیمے وہ حکومتی امور کو دیکھ رہے ہیں. کیا ایک بیان نہیں دیا جا سکتا تھا کہ بھارت دہشت گرد ملک ہے اور بھارت جس طرح سے دہشت گردی کر رہا ہے سر کتنا وزن بڑھ جاتا ہے اس سے؟ نہیں, اس میں ایک چیز یہ ضرور ذہن میں رکھ لیں, میاں نواز شریف صاحب نے بیان تو دیا, اگر آپ دیکھیں 2 دن پہلے کی بات ہے, بٹ ایسے کہ آپ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں صرف بیانات پہ نہیں جانا. دیکھیں ایک میں آپ سے بتاؤں کہ پچھلے چند ماہ کے اندر اتنی ایگریسو فارن پالیسی کو پرسو کیا ہے انڈیا نے کہ ایٹ ٹائمز یو فیل کہ جیسے پاکستان ہیز گون انٹو آئسولیشن. نو واٹ ہیپن, نو دس از دا ٹائم کہ جہاں پر انڈیا کا آپ یہ گھنونا اور مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں. لاکھوں کشمیری ہیں جو کہ اب تک وہ ختم کر چکے ہیں. آپ اس وقت کشمیر کی سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر کرفیو کا نفاذ کیا ہوا ہے. 8 لاکھ سے اوپر وہاں پر انڈین آرمی اور پولیس وہاں پر موجود ہے. اچھا, ہر طرح سے کرفیو لگا ہوا, تو بازار ہر چیز بند ہے, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس طریقے سے احتجاج تو نہیں کرنے گئے تھے نا کہ وہ ذخیرہ اندوزی ساری چیزوں کا کر لیں. انٹرنیٹ کی سروسز وہاں پر ہر طرح سے بند ہیں, کسی میڈیا کی وہاں پر ایکسیس نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ کیا یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا پوری دنیا کو ادروائز نظر نہیں آتا؟ ٹھیک ہے آپ پاکستان کو, پاکستانی حکومت کے ریسپانس کو ایک سائڈ پہ کر دیں نا. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کیا یونائٹڈ نیشن کو, یورپین یونین کو, امریکہ کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر انڈیا کے اندر, ٹھیک انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر کیا سب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ جس طریقے سے عورتوں بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, جس طریقے سے ربڑ بلٹس ایون فائر کر رہے ہیں, اور ان کی آنکھیں جس طریقے سے 40 سے زیادہ جو بچے ہیں, عورتیں ہیں, ان کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں. سو واٹ آئی سے کہ ایک تو عالمی سطح کے بیسی تو ہے نہیں, یہاں پر وہ ایک چیز آتی ہے کہ جہاں پر مسلمان اگر افیکٹڈ ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید عالمی ضمیر کو اس طریقے سے جھنجھوڑنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اب آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کے طرف جو آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا. ٹھیک ہے, اوکے, طبیعت خراب ہے, اس سارے قصے کو بھی تو آلموسٹ 50 ڈیز تو ہو چکے ہیں نا. آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں, باقی امور مملکت تو چل رہے ہیں نا. سو واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے از کہ پہلی چیز تو یہ ہے ہماری سب سے پہلے وی مسٹ ایکسیپٹ کہ 4تھا سال شروع ہو گیا. یو ڈونٹ ہیو اے پراپر فارن منسٹر. ٹھیک ہے, اگر آپ کا فارن آفس بہتر طریقے سے کام کرتا, فارن مشنز بہت بہتر طریقے سے کام کرتے, اور کشمیر کمیٹی ان کنامنس بیسیکلی ود دی فارن آفس بہت بہتر ریسپانس یہ کر سکتے تھے. بٹ دین دی پرابلم از کہ آپ نے فارن آفس اور فارن منسٹریز جو ہیں وہ حوالے کر دیے طارق فاطمی کے اور سرتاج عزیز صاحب کے, رائٹ, جن کی یہاں پہ اپنے ملک میں اگر کوئی سے نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ لیکن سر ابھی مجھے ایک دو چیزیں کہنے دیجیے گا. ابھی جب آپ سے میں نے تذکرہ کیا تھا نا کہ پاکستان کو ہمیں ایٹ ٹائمز وی فیلٹ کہ نہیں, انہوں نے ایک طریقے سے ہمیں کارنر کیا مودی کی ایک ایگریسو فارن پالیسی نے. نو آئی سے ناؤ دا اسٹیج ہیز کم جہاں پہ پاکستان کو اب ان سے زیادہ ایگریسو فارن پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے تھا, اور ہمارا ایک نہیں
ہمارے کئی وفود اس وقت پوری دنیا کے وزٹ پر ہوتے، امریکہ کے، یورپین یونین کے جتنے ملک ہیں، انگلستان ہے، اس کے بعد مڈل ایسٹ ہے، اور ایون ہمارے جو پڑوسی ہمسائے ہیں چائنا کے اندر، رشیا کے اندر، ایون فار دیٹ میٹر آپ دیکھیں نا، ابھی کل کی بات ہے کہ سعودیہ ان کو سب سے اعلیٰ اعزاز مودی کو دے رہا تھا، اس کے بعد جب انہوں نے مودی گئے تو جو پروٹوکول وہاں پر ملا، یو اے ای کا جس طریقے سے انہوں نے دورہ کیا، یو اے ای آلموسٹ 75 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر کر رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان سے اگر یہ وفود جاتے اور پاکستان کو بہت سٹرونگلی ان ساری چیزوں کو لیتا تو میں سمجھتا ہوں سچویشن would have been totally different at the moment جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت۔ کنسب فورن آفس جاب کرنے جا رہا ہے، جو جتنے ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے مختلف ممالک میں، ان کی کانفرنس سنا کے بلائی جا رہی ہے، اور اس کانفرنس میں انہیں ایجنڈا دیا جائے گا کہ جو بھارت کے مظالم ہیں اس حوالے سے اپنے جس ممالک میں وہ تعینات ہیں وہاں پر کیمپین کی جائے، وہاں پر دکھایا جائے لوگوں کو بھارت کی مظالم کے حوالے سے، اور کلبھوشن یادو کے حوالے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کیمپین کی جائے گی اور دکھایا جائے گا پوری دنیا کو کہ یہ دیکھیے ہم نے بھارتی جاسوس دہشت گرد کو پکڑا ہے۔ ابھی تک کچھ کلبھوشن کے حوالے سے ہم کچھ کر نہیں سکے ہیں، یہ کیمپین کس طرح سے رن کر پائیں گے؟ اور وہ صرف پاکستان میں رن نہیں کرنی، ہمارے جو سفراء ہیں مختلف ممالک میں انہوں نے رن کرنی ہے۔ کیا یہ اتنا آسان ٹاسک ہے؟ کیا کر پائیں گے ہمارے فورن آفس؟ دیکھیے اسامہ، دس از ویری سیڈ اسٹیٹ ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اگر اس وقت آپ پورے ملک میں دیکھیں، ایک عام آدمی سے بھی سوال کریں تو you don't find any governance basically in Sindh, any governance in Punjab, and even if that matter in Balochistan میں یہ کہوں گا، اور آپ اس کو کے پی کے کو بھی بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں، گورننس نام کی تو کوئی چیز ہے کوئی نہیں ہے۔ they are inefficient people۔ جس طریقے سے ان کو عوام کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے کام کرنا چاہیے تھے، اس طریقے سے تو کیا نہیں انہوں نے۔ اب میں آپ سے یہ بھی کہوں، یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی جس کو کہتے ہیں کہ دماغ سے نہیں، یہ تو پیٹ سے سوچ کے ملک چلاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ اس طریقے سے ملک کو چلائیں گے، جب آپ ڈیلیڈ کام کریں گے، جب کا رسپانس آپ کا بہت سلو ہوگا، لیوک وارم رسپانس آپ دیں گے، تو پھر یہی سچویشن ہونی ہے نا۔ اب دے آر ویٹنگ کہ یہ کسی طریقے سے سچویشن فزل آؤٹ ہو جائے، سچویشن تھوڑی سی نارمل ہو جائے، تو پھر یہ کام کرنا شروع کریں گے۔ جب وہ کام شروع کریں گے تو اس وقت وہاں سچویشن میں بھی نارمل ہو گئی ہو۔ سو واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے از کہ دس واز این اپرچونٹی جہاں پہ پاکستان کو انتہائی شدت کے ساتھ اس معاملے کو پوری دنیا کے سامنے اٹھانا چاہیے تھا۔ مودی کا وہ انتہائی بھیانک اور گھنونا چہرہ، انڈیا کا وہ انتہائی بھیانک اور گھنونا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے تھا۔ دیٹ واز ویری ویری اسینشیل، بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے ان کو کام کرنا چاہیے تھا، دے ہیو ناٹ ڈن اٹ، پروبلی دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ، اور دے آر ناٹ کیپیبل۔ وہ جو اسٹیٹس مین شپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ دے آر دی رولر، دے آر ناٹ دی لیڈرز۔ یو کانٹ سے کہ دے آر دی لیڈرز۔ صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو جس طرح سے کام کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کر پائی حکومت۔ آپ نے بھی ابھی یہی خیرات کا اظہار کیا کہ جس طرح سے کام کرنا چاہیے تھا، اور ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح سے کام نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کا کل ایک بیان آیا کہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی، قراردادیں جو پاس ہوئی ان کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سر، از اٹ انف کہ صرف ہم لپ سروس تک، جیسا آپ نے کہا کہ لپ سروس تک محدود ہے، لپ سروس تک محدود رہنا یا اور کرنا ہے کچھ، اور کیا کس طرح سے کرنا ہے؟ اگر آپ یہ سجیسٹ کیجئے کہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ میں ٹو بی ویری آنیسٹ، دس از آئی ڈونٹ سے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ کشمیری بھائی ہمارے شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں، تو میں کہوں کہ نہیں ہمیں کوئی اپرچونٹی ملی ہے دیٹ وی شوڈ بی اسکورنگ دی پوائنٹس والی بات ہے۔ نو، ناٹ ایٹ آل، وی ہیو ٹو بی ویری سیریس۔ دیکھیں، جہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ 68 سال ہو گئے ہیں، اقوام متحدہ کی کوئی ذمہ داری آتی ہے، اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ضروری ہے۔ اس سارے کیس کو بالکل فریشلی وی شوڈ ٹیک اپ ود یونائٹڈ نیشن، ود سیکیورٹی کونسل۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے کچھ وفود کا امیڈیٹلی اوور نائٹ ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر جانا ضروری ہے۔ وہ وہاں کے فارن منسٹرز تو منیمم لیول ہے جہاں پہ ان کی ملاقات ہونا چاہیے ان کے فارن آفس سے۔ اس کے بعد بھی آپ کے جو فارن مشنز ہیں، کیا ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ واٹ از آر پالیسی آن کشمیر؟ کیا ان کو کچھ آگے اور ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل، دے شوڈ بی آٹومیٹیکلی ورکنگ۔ بٹ دین دی پرابلم از کہ جب آپ کا سینٹر، جب آپ کا کیپٹل از سٹنگ کوائٹ، ٹھیک ہے نا،
कैपिटल कभी आपका इस्लामाबाद में होता है, कभी कैपिटल लाहौर में होता है, कभी आप उसको ट्रांसफर करके लंदन लेके चले जाते हैं। जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कभी कराची में ऑपरेट करती हैं, कभी वो दुबई में ऑपरेट कर रही होती हैं। तो दैट इज व्हाट द कंफ्यूजन इज गोइंग टू कम अप। ठीक है, इनकी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुल्क को एक्चुअली चलाना कैसे है, और इसी सोच के अंदर इन्होंने तबाह करके रख दिया मुल्क को। ban ki-moon का जो बयान है कि पाकिस्तान और भारत में सालिसी के लिए हर वक्त तैयार हूं, ये पहली बार बयान नहीं आया अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। इससे पहले भी बारहा अक़वाम मुत्तहिदा ने यही कहा कि सालिसी के लिए तैयार हैं। अमेरिका भी कुछ ऐसे ही बयान दे चुका है कि हम सालिसी के लिए तैयार हैं, अगर दोनों फरीकैन चाहें तो हम सालिसी के लिए तैयार हैं। सर, इनकी सालिसी कौन मानेगा? अगर यूएन की करारदाद पे यूएन खुद अमल दरामद नहीं करवा सका तो अभी भी यूएन की सालिसी मानी जा सकती है? मैं चीज पहले आपसे ये बता दूं, बाकी मोर व्हाटएवर ही सेज, इवन अमेरिका का आज भी बयान आया है कि इंडिया और पाकिस्तान को आपस में डिस्कशन करना चाहिए और अपने इश्यूज को बायलैटरल टॉक्स के अंदर इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इंडिया का अमेरिका का तो ये स्टांस है। बाकी मोर की तरफ चले जाएं, व्हाट रोल ही कैन प्ले, ही सेज कि इंडिया पाकिस्तान दोनों मुझसे कहेंगे तो देन बेसिकली हम उसको बीच में आएंगे और हम इनके अंदर कोई इश्यू को रिजॉल्व करा सकेंगे। सो आई से कि दीज आर द स्टेटमेंट्स फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड एक्चुअली आप सिर्फ इतना देख लें, आप थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी चले जाए ना, अब तो सारी दुनिया के अंदर चीजें क्लियर होना शुरू हो गई कि व्हाट रोल यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्लेड इन द वॉर एक्चुअली व्हिच वाज माउंटेड ऑन इराक। अब सारी चीज दुनिया के सामने हर चीज आ गई है। आप ये देख लें, इराक तबाह हो गया, लीबिया खत्म हो गया, सीरिया तबाह हो गया, इजिप्ट के साथ क्या हाल हुआ है, अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ है। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज के हर वो जगह जहां पे मुस्लिम ममालिक आते थे, हाँ उनके ऊपर इस जो कुछ हो उनको खत्म कर दिया ना बेसिकली आपने। ठीक है, बाकी तो पूरी दुनिया को मैं किसी सर करना कि हल भी तो बताइए ना। कल सब हल हमारा एक डिलेमा है कि हम तनकीद जरूर करते हैं लेकिन हल नहीं बताते हैं। हल बताइए, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, रोड मैप दीजिए कोई। मैं आपसे एक अर्ज करूं, आज 7वां दिन है ना जो कुछ इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर कर रही है। आपकी कैबिनेट की मीटिंग भी आपने फ्राइडे को प्लान की हुई है, कल के दिन में है ना, उसको आज ही क्यों नहीं कर सकते? उसको अगले चंद घंटों में, चलो भी फिर भी लेट किया, इसकी आज ही आप मीटिंग प्लान करें, संजीदगी शो करती है ना, संजीदगी शो करें। इसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स, वेरी वेरी स्टर्न स्टेटमेंट्स आपकी आनी चाहिए। आपके जो मीडिया के साथ लोग ताल्लुक रखते हैं, अपना मीडिया तो जो भी है, हाँ डेफिनेटली वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है डिफरेंट करंट शोज। अगर मुझे इजाजत दें, अगर थोड़ी सी इजाजत दें, मीडिया का बड़ा इसमें मीडिया ने अपने ताई रोल प्ले किया। तमाम टीवी चैनल्स ने और अखबारात ने भी कश्मीर के मसले को भरपूर तरीके से हाईलाइट किया और यही वजह के गुज़श्ता कई दिनों से अखबारात की लीड भी कश्मीर से मुतालिक है और हेडलाइंस टेलीविजन पर जो चलती हैं उनमें भी कश्मीर का जिक्र होता है। लेकिन सर कुछ इदारे जो हिंदुस्तानी कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, ईद पे भी देख लीजिए हिंदुस्तानी फिल्म जो आती है सर, उसे भी हर ईद पे, चाहे वो ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो या कोई और खुशी का मौका हो, जब लोग सिनेमा घरों का रुख करते हैं तो इंडियन फिल्में सबसे ज्यादा बिजनेस करती हैं। इंडियन इंडस्ट्री को भी हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो सर इस पे भी तो कुछ सवालात उठते हैं ना। मैं आपसे ये कहूँ कि आई थिंक ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि हम पब्लिक भी ना, ये हमें ना ये मुनाफकत का सिलसिला हमें ख़त्म करना चाहिए। आप सिर्फ ये देख लें कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट रियासती दहशत और बर्बरियत जिस तरीके से कश्मीर में हो रही है, इज दिस द वे कि इंडियन मूवीज आपके मुल्क में चल रही हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किया। सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी चीजें इस तरीके से चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक द स्टेज हैज कम जहाँ पे हमें इस तरह की चीजों से अब हमें दूर हो जाना चाहिए। मैं उसामा पहले तो मैं ये बताऊं कि जो अभी मूवमेंट शुरू हुई है ना, और बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद, ही इज द मैन जिसके भाई को पिछले साल खालिद मुजफ्फर वानी को कश्मीर में इन्होंने शहीद कर दिया था। अच्छा, इसने तो पिछले कई सालों से बेसिकली काम कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, और फिर अच्छा व्हाट आई वांटेड टू से इज ये वो मूवमेंट है। अगली चीज मैं आपसे बताऊं, विच इज एन इंडिजिनस मूवमेंट। ये वो जो कश्मीरी कौम, जो अब हमारे बच्चे ये जब जवान हुए हैं कश्मीर के, इन्होंने जब देखा कि वो किस सप्रेशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट उनको रखा हुआ है, किस तरीके से उनकी माँ बहनों की बेइज्जती की जाती है, इस्मतदरी की जाती है, किस तरीके से लोगों को बगैर किसी रीजन के उठा के वो बंद कर देते हैं। लेकिन तो ये पहली नस्ल नहीं है, ये पहली यंग जनरेशन नहीं है, पहली जवान नस्ल नहीं है। इससे पहले भी कई जवान नस्लें यही चीजें देख चुकी हैं। 83 साल हो चुके हैं सर आजादी की तहरीक को। मैं आप 68 ईयर्स, व्हाट आई वांटेड टू से इज
کہ اب جو نئی پود ہے, یہ جو نئی نسل جوان ہوئی ہے, اٹ از ود ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. وائی؟ بیکاز دے ہیو دی ایکسیس ٹو دی انٹائر ورلڈ کی چیزیں چل کیسی رہی ہیں. تو میں یہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں اس وقت چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں, انڈینز جتنا بھی ظلم کر لیں, ان کو باہر سے تو کوئی سپورٹ جا نہیں رہی, ٹھیک ہے نا. ہم ان کو کون سی سپورٹ کر رہے ہیں؟ لفظی سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اوکے, روحانی سپورٹ کر رہے ہیں, اخلاقی سپورٹ کر رہے ہیں, باقی تو کوئی سپورٹ نہیں جا رہی نا. ان کو ویپنز نہیں جا رہے, ان کو کسی طریقے سے کوئی مالی مدد نہیں جا رہی. واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے از, یہ انڈین گورنمنٹ, انڈین آرمی, انڈین پولیس کچھ بھی کر لے, نو اس آزادی کی تاریخ کو ان کے لیے دبانا بڑا مشکل ہے. اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ فار دیم. اور آئی تھنک اسٹیج از گوئنگ ٹو کم جہاں پر یہ 8 لاکھ چھوڑ اگر یہ پوری انڈین آرمی کو بھی وہاں لے کر آئیں گے تو ان کشمیری بچوں کو یہ کسی طریقے سے بھی غلام نہیں رکھ سکتے. آگے بھی بڑھتے ہیں سر, آگے بھی بڑی اہم خبریں ہیں, لیکن میں پہلے مدارس پہ بات کرنا چاہتا تھا, لیکن میری نظر ایک اور بڑی اہم خبر پر پڑی ہے, اور بڑی مجھے ٹچی خبر لگی ہے. جس طرح سے ابھی خبر آئی کہ خالد خراسانی, جس نے جو پاکستان کا انیمی نمبر 1 تھا, جس نے آرمی پبلک اسکول, بڈبیر ایئر بیس, چارسدہ یونیورسٹی, جس نے پلاننگ کی, جس نے فیسیلیٹیشن کی, جس نے وہاں پر حملے کروائے, 142 سے زائد پاکستان کے بچے آرمی پبلک اسکول پشاور میں شہید ہوئے, وہ مارا گیا. سر بڑی حوصلہ افزا خبر آئی, اور اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک ڈرون حملے میں مارا گیا ہے. پاکستان نے بھرپور دباؤ ڈالا تھا امریکہ پر کہ اگر آپ پاکستان کی حدود میں داخل ہو کے ڈرون حملہ کر سکتے ہیں تو جو دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے ہیں آپ ان پر بھی انہیں بھی پریشرائز کریں, انہیں بھی ان کا بھی کلا کما کریں. آرمی چیف نے واضح طور پر کہا تھا. نو لیٹ می, میں یہی پوچھنے جا رہا تھا, یہ کس نے مطالبہ کیا تھا؟ بالکل یہ آرمی چیف کی ڈیمانڈ. نو واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے, بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا. میں ایک چیز آپ سے یہ بتا دوں, آپ اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ڈرونز اٹیک ہوتے رہے وہ فاٹا کے ایریا میں ہوتے رہے, رائٹ, ود ان دی افغانستان. آئی ہارڈلی ریمبر ایک آدھ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا, بٹ دے ڈڈ ناٹ آپریٹ اینی ڈرون آپریشن دیر اگینسٹ دی ٹیرورسٹ. ہوا یہ کہ جب امریکہ پاکستان کے تعلقات کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس نہج پہ چلے گئے تھے. ان بٹوین ایک وفد پہلے آیا, ہی میٹ بیسیکلی ود دی جو حکومتی اکابرین تھے ان کے ساتھ ملے, اس کے بعد ان کی GHQ میں میٹنگ ہوئی. آلرائٹ, اس کے بعد ہوا یہ کہ جب دوبارہ جان مکین کو وہ لے کر آئے, جان مکین نے جب چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کی, اور دیٹ واز دی ٹائم جب ایک چیز جان مکین کے سامنے رکھی گئی تھی. اینڈ وین ہی واز فلون ٹو فاٹا ایریا, دتا خیل کے ایریا میں جس طریقے سے, شوال کے ایریا میں جس طریقے سے ان کو لے کے جایا گیا, جو جس طریقے سے وہ ٹرین ان کو دکھائی گئی, جو ان کو آپریشن جس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا, نو ایکچولی آئی وڈ سے دیٹ واز اے ویری ٹرننگ پوائنٹ, اینڈ ان وچ اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا تھا کہ بھئی ہمارے جو ٹیررسٹ ہیں جن کو ہم نے مارا ہے, جو ہم سے بھاگ کے چلے گئے ہیں, they are the one who are there in افغانستان, جنہوں نے ہمارے بچوں کو ختم کیا, اور جنہوں نے وہاں پر باچا خان یونیورسٹی کی ساری پلاننگ کی. تو ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ this is a success, this is a good news. بالکل آرمی چیف نے دباؤ ڈالا, حکومت پاکستان نے دباؤ ڈالا کہ آپ پاکستان میں اگر ڈرون حملہ کر کے ملا اختر کو مار دیتے ہیں, اگر افغانستان میں اسی طرز کے دہشت گرد موجود ہیں جو کہ پاکستان سے بھاگ کے گئے ہیں, اگر آپ وہاں پر موجود ہیں وہ دہشت گردوں, انہیں اٹیک کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ابھی خالد خراسانی کا ہمیں پتہ چلا کہ ہلاکت ہو گیا ڈرون حملے میں. لیکن سر سوال یہ ہے کہ پاکستان نے پریشر ڈالا, چند دنوں بعد یہ بڑی خبر ملی کہ خالد خراسانی مارا گیا ہے. کیا امریکہ کو پتہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد یہاں پر موجود ہے؟ اتنی دیر سے پاکستان کے پریشرائز کرنے سے پہلے اس پر کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے کارروائی نہیں کی گئی کہ پہلی چیز یہ ہے, جیسے مختلف چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ کہاں سے دے گی. لائک وائز اب وہ سچویشن آ گئی کہ جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو تو آپ نے ایکچولی ٹوٹلی دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا, رائٹ, کہ آپ اپنے سویلین ہزاروں کے حساب سے شہید کروا دیے, ملٹری آفیسرز, JCOs, جوان, جس طریقے سے آپ سے کہ اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر, مطلب اٹ از انبلیویبل جس طریقے سے پاک فوج نے بھی قربانیاں دی, ڈیفینیٹلی ہمارے عوام نے بھی اس طریقے سے قربانیاں دی, پولیس آتی ہے, رینجرز آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد دیر واز نو سولوشن but to tell them کہ enough is enough now, this is what we have done, this is what the role Pak Army has played, Pakistan has played,
नो इज योर टर्न नाउ एंड शो अस समथिंग। सही, मेरा ख्याल है मैं ये उसका बेसिकली वो आंसर था। सब आगे बढ़ते हैं, दीगर अहम मामलात है, लेकिन सर बहरहाल मेरा ख्याल है कि उन माओं की आंखों को थोड़ी सी ठंडक तो जरूर पहुंची होगी। बिल्कुल उनके दुखों का मजावा तो नहीं हुआ होगा, बिल्कुल जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, मासूम बच्चे जिनके शहीद हुए हैं, उनकी माओं की आंखों को थोड़ी सी ठंडक जरूर पहुंची होगी जब उन तक ये खबर पहुंची कि खालिद खरासानी मारा गया। अरकन साहब आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकूमतों ने बड़ा काम भी किया, लेकिन अभी तक बड़ा काम होना बाकी है मदारिस के हवाले से। अभी जदीद उलूम पढ़ाए जाएंगे मदारिस में, और मदारिस से जो रजिस्टर्ड मदारिस होंगे, सिर्फ रजिस्टर्ड मदारिस, वहाँ से तस्लीम शुदा असनाद दी जाएंगी बच्चों को जो कि पाकिस्तान के बच्चे हैं। अगर वो स्कूलों में नहीं पढ़ते, मदारिस में पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल उनका हक है, वो उनके पेरेंट्स का हक है कि वो किस इंस्टीट्यूट को चूज़ करते हैं। सर, अब ये जो रजिस्ट्रेशन और निसाब के हवाले से मुआहिदा तय पाया हुकूमत और मदारिस के दरमियान, इससे आप समझते हैं कि जो बड़ी ज़रूरत है कि मदारिस के बच्चों को कौमी धारे में लाना है, एक डिफरेंस आ जाता था स्कूल वाले बच्चों में और मदारिस वाले बच्चों में, इसमें कुछ कामयाबी मिलेगी? इसमें सिर्फ ये देख लीजिए कि अगर आप हिस्ट्री जाके देखें, 1947 के अंदर पाकिस्तान में टोटल मदारस थे 245, सही, ठीक है। 2000 में ये चले गए 7000 पे। 2000 से लेके 2016 तक ये मदारस की तादाद चली गई ऑलमोस्ट 40,000। कहाँ साहब, ये रजिस्टर्ड मदारिस की आप बात कर रहे हैं या रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड, ये सारे मदारस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो दैट मीन रफली 5 मिलियन प्लस माइनस जो बच्चे हैं वो इन मदारस के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। सही। मैं आई वुड सिंपली से कि इन मदारस को कौमी धारे में लाना, इन बच्चों को कौमी धारे में लाना, इट वाज पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, और उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि साल पहले काम हो जाना चाहिए था। दो गवर्नमेंट हैड बीन वर्किंग, इवन फॉर दैट मैटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो भी काम कर रही थी, बट मैं ये फील करता हूँ कि नहीं, ये बहुत बेहतर स्टेप है। जिस तरीके से अब देखो उनको क्या किया गया है कि आपने जिस तरह भी आपने सवाल किया था कि ये सारे बच्चे जो मदारस के हैं इनको भी वही डिग्रीज, मैट्रिक की सनद, FA FSC की, BSc की, MA की सनद दी जाएगी। वाई? बिकॉज वहाँ पर उनको इस्लामियात पढ़ाएंगे, वहाँ पे आप उनको इंग्लिश पढ़ाएंगे, मुआशरती उलूम पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। नो, व्हाट आई वांटेड टू से इज दिस इज व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। हाँ, ये सब उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सब एक और सवाल है सर, एक और सवाल है कि जिस तरह से मदारिस में कुछ गैर इंसानी एलिमेंट्स भी पाए जाते थे जो मुल्क के मफाद में नहीं थे, तमाम मदारिस ने कुछ चंद एक मदारिस ऐसे थे, जैसे काली भेड़ें एक दो आ जाती हैं, वैसे ऐसे भी मदारिस थे, हमें हकीकत को मानना चाहिए। सर, इन पर चेक किस तरह से रखा जाएगा? अगर मुआहदा तो तय पा चुका है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और मदारिस में जो निसाब पढ़ाया जाएगा, दीनी कुतुब के अलावा जो दीगर दुनियावी कुतुब भी पढ़ाई जाएंगे, इनके अलावा सर इनमें चेक कैसे रखा जाएगा? ये बड़ा जरूरी है कि इन पर चेक रखा जाए। देखिए, पहली चीज तो ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसको कहा जाता है ना कि खिलाएं आप सोने करने वाला, देखें आप शेर की निगाह से, ये बिल्कुल सादिक आता है इस चीज के ऊपर। अब हालात चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान के हालात बेतहाशा तब्दील हो गए हैं। दहशत गर्दी को रफली आपने 90% तक एलिमिनेट किया पिछले 2 सालों के अंदर, और ये ज़रबे अज़ब की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और फौज की, और इवन फॉर दैट मैटर रेंजर्स और पुलिस की, FC की बेतहाशा कामयाबी है कि उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियां दी हैं इस सारी चीज के लिए। व्हाट आई वांटेड टू से इज कि अब आप किसी सूरत भी आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपने बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखना है। जब आप देखिए ना, आप फंडिंग कर रहे हैं, जब आप उसको चला रहे हैं, तो उसके जो भी मोहतमिम हैं, जो भी उनको चलाने वाले हैं, दे आर आंसरेबल टू द स्टेट। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको मैनेज कर सकते हैं, आप उनको तहसील लेवल के ऊपर मैनेज कर सकते हैं, आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रहा है, इवन फॉर दैट मैटर अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। उनकी फंडिंग को आपने रोकना है, बिकॉज फंडिंग का जरिया सिर्फ एक ही होना चाहिए और वो गवर्नमेंट को होना चाहिए, बाकी किसी और जराये से जब फंडिंग आएगी गवर्नमेंट, अगर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने किसी अगर खुले अल्फाज में बात कर रही जाए तो मौलवी समीउल हक साहब के मदरसे को अगर फंड दिया है, तो सर ये भी सवालिया निशान है कि सिर्फ एक मदरसे को फंड क्यों दिया है? और अगर मौलवी समीउल हक साहब के मदरसे को फंड दिया गया है तो क्या ये ठीक दिया गया या गलत दिया गया? नहीं, मैं इसको इस तरीके से लूंगा कि देखें, जैसा भी है, चाहे जितने भी मदारस हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि इनसे सरफे नजर कर लें और बोले कि नहीं इनको अपने ऑन पे चलना चाहिए। आई वुड सिंपली से कि यस, दिस में भी जो पहला एक कतरा है जो उन्होंने गिराया, लेकिन सिर्फ इसी को नहीं, बाकी और भी मदारस हैं
ان کو بھی چوز کر کے تو ان کو بھی اسی طریقے سے لے کر آنا. صرف ایک مدرسے کے اندر 20 کروڑ ڈال دینا آئی سے کہ اس کی کوئی توجہ بنتی نہیں ہے. ہاں ان کو اور سارے مدرسوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مدارس کو بھی جس طرح سے آپ سرکاری اسکولوں کی طرح چیک کرنا چاہتے ہیں, اگر مدارس پہ بھی چیک رکھنا چاہتے ہیں, انہیں بھی قومی دھارے میں ان بچوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں, آپ جس طرح اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے ان میں سے کچھ کتب انہیں بھی پڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ کو ان کی فنڈنگ بھی کرنی پڑے گی اور ان پر اسی طرح سے چیک رکھا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں سر, فضل الرحمان صاحب کی کچھ بات کر لیتے ہیں. کل جاتی عمرہ میں آئے تھے, وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی اور میرا خیال ہے کہ شاید پہلی بار کشمیر پہ کچھ بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور لیکن کشمیر پہ تو بات کر چکے ہم, لیکن ایک دوسرا معاملہ بینرز لگوانے کے حوالے سے جو آرمی چیف کے بینرز لگائے جا رہے ہیں, صرف ایک دو شہروں میں نہیں, کافی بڑے بڑے شہروں میں بینرز لگائے گئے ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد جیسے شہروں میں بھی بینرز لگائے گئے ہیں. موو آن این جی او ہے, بلکہ این جی او نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور الیکشن کمیشن میں باقاعدہ وہ رجسٹرڈ بھی ہے. ان کے سربراہ بھی کل مختلف ٹی وی چینلز پر بات کر رہے تھے, انہوں نے آن کیا کہ میں نے یہ بینرز لگوائے ہیں, میں نے یہ کیمپین چلائی ہے. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کے گراف کو گرانے کی کوشش ہے. یہ کن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف کے گراف کو گرانے کی کوشش ہے یا ایک پبلک ڈیمانڈ ہے یہ؟ پہلی چیز تو دیکھیں یہ ہے کہ آرمی چیف کو کسی گراف کی ضرورت نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. ان کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے. وہ اپنی آرمی کو, ٹو بی ویری آنیسٹ, ہی از رننگ دی آرمی ان دی بیسٹ پاسبل مینر. اور جب پچھلے دنوں پوری دنیا کے جو افواج کے سربراہان ہیں, جب ایون ان کا موازنہ کیا گیا تو ہی اسٹوڈ نمبر 1. سو جسٹ فرگیٹ اٹ کہ جی ان کو گرانے کی یا ان کو چڑھانے کی ضرورت ہے. اٹ ہیز گاٹ نو لنکیج, اور نہ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز, لیکن سر سلمان حکم راجہ جو ماہر قانون ہے, ان کا کل میں بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی فوجی افسر کو آئین کے مطابق کسی بھی فوجی افسر کو اکسانا یا اس کو آئین کی پامالی کے حوالے سے یا آئین کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے, اکسانے کے حوالے سے, اس پر بھی سزا اور عمر قید کی سزا بنتی ہے اس کیمپین چلانے والے پہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جیسے اچھا جب یہ سلسلہ شروع ہوا, جب یہ بینرز لگنا شروع ہوئے, میں نے ڈیفرنٹ چینلز پہ دیکھا, پیپل سٹارٹڈ سیئنگ کہ بھئی یہ تو آرمی اس کے پیچھے ہے, ادھر لگ رہے ہیں, یہاں لگ رہے ہیں, اور آرمی کو چاہیے کہ اس کی تردید کرے. آخر کے بتاؤں, جب ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ اس کے اوپر آیا, دین آئی اسٹارٹڈ لسننگ ٹو ڈفرنٹ چینلز کہ نہیں, آرمی کو اس کی تردید کرنے کی تو ضرورت کوئی نہیں تھی. یو انڈرسٹینڈ. دیکھیں ہم ایک ادارے کو ہر چیز کے اندر خام خواہ سیٹ کے لے کر آتے ہیں. میں حقیقت آپ سے بتا دوں, دیکھیں حکومت ہم سے نہیں چلتی, حکومتی امور ہم سے نہیں چلتے, گورننس ہم اچھی نہیں دے سکتے, عوام کو ہم سہولتیں نہیں دے سکے. ایک ہی ادارہ, ٹو بی ویری آنیسٹ, جو ہے اس وقت مطلب اب اپنے فل زیل کے اوپر, اپنی ایفیشنسی کے اوپر کام کر رہا ہے. ہم اس کو ملائن کرتے ہیں, ہم اس کو کوشچنیبل کرتے ہیں. اور ایک اسامہ میں آپ سے یہ بتا دوں, ایک جس کو کہنا کہ ایک ہلکا سا ایک بڑا نیگیٹو ٹرینڈ آ گیا ہے, ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ سو کالڈ لبرلز, سو کالڈ وہ جمہوریت پسند, اور سو کالڈ جو کہ آئین کی جس کو بڑی ان کو فکر ہوتی ہے, وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دے فیل پرائڈ, وہ آئی ایس آئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں now the time has come کہ فوج کو ہم اس طریقے سے نہ دیکھیں. ابھی تک آخری 1 منٹ ہے, ہم نے برطانوی پرائم منسٹر جو گھر چلے گئے ہیں, جمہوریت کا ایک بڑا عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا, اس پر بات کرنی ہے. لیکن سر جس طرح سے یہ 2 خبریں آئی ہیں, خان صاحب کی شادی کی خبر اور جس طرح سے آرمی چیف کے بینرز لگ رہے ہیں, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت توجہ ہٹانے کے لیے, حکومت کا جو میڈیا سیل ایک بڑا طاقتور بیٹھا ہوا ہے, وہ عوام کی توجہ اہم ایشو سے, پینما کے ایشو سے, الیکشن کمیشن کے ایشو سے اور دیگر جو کرپشن کے معاملات ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ خبر ہے. یہ حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے, ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ خبر وہاں سے آئی ہے. آگے بڑھتے ہیں کل صاحب, اور یہ کیمپین بھی بینرز والی وجہ سے کہا جاتا ہے. ایسے کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. کل صاحب کل جو برطانیہ میں ہوا, ڈیوڈ کیمرون نے بریکسٹ کے بعد, ڈیوڈ کیمرون نے اپنے ریزگنیشن کا اناؤنسمنٹ کر دیا تھا کہ میں ریزائن کر دوں گا. کل ڈیوڈ کیمرون گھر چلے گئے ہیں, اور جس شاندار انداز میں برطانوی ہاؤس نے انہیں گھر بھیجا ہے, سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے بڑے ایک اچھے انداز میں رخصت کیا. تھریسا مے بن چکی ہیں برطانوی وزیر اعظم, اور یہ دوسری برطانوی وزیر اعظم خاتون ہے. سر پہلے تو یہ جو جمہوری ایک عملی نمونہ پیش کیا گیا جمہوریت کا, جمہوریت کی ماں برطانیہ کو کہا جاتا ہے, گو کہ مسئلہ کشمیر برطانیہ کا یہ ادھورا چھوڑا ہوا تھا, لیکن بہرحال وہاں پر جمہوریت تو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. سر میں آپ سے صرف اتنا بتاؤں, یہ جو آپ کے حکمران ہیں نا, رولرز میں ان کو کہتا ہوں,
یہ سیاستدان بھی نہیں ہے, یہ لیڈرز بھی نہیں ہے, نہ ان کے اندر کوئی اسٹیٹسمین شپ کی کوالٹیز ہیں, نہ ان کو پتہ ہے. ان کا موازنہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ کرنا ڈیوڈ کیمرون کی توہین ہے. یہ دے کانٹ ریچ. آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ آپ لنڈن میں جا کے آپ نے اپنا کیمپ آفس کھول لیا, اس شیم آپ سے, اس کے بعد آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ آپ نے یہاں سے ایک جہاز کو فارغ کرایا, 777 آپ نے UK میں منگوایا, سارے مسافروں کو آپ نے ذیل و خوار کیا, اور آپ وہ یہاں پر واپس تشریف لے کر آئے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ. ایسے کہ یہ وہ لوگ ہیں ایکچولی جو کہ صرف اس ملک میں اقتدار کے لیے آئے ہیں, حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا اب اس ملک کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ کوئی دلی رابطہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, they are very sorry to say, they are very substandard people. میں اتنا بتاؤں, مجھے کہنے دیجئے گا. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں باہر کے وزیروں کو دیکھتا ہوں, ایون انڈیا کے میں وزیروں کو دیکھتا ہوں, ان کا موازنہ جب میں پاکستانی وزیروں کے ساتھ کرتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے یار جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ یہاں سے نہیں بات کر رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, نیکسٹ سٹنگ میں انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کریں گے, خبریں اور بھی شامل کریں گے, لیکن کنفرم اس پہ لازمی بات کریں گے کیونکہ بڑا اہم ایشو ہے, اور شاید کچھ شرم دلا سکے ہم کچھ لوگوں کو. شکریہ خان صاحب تشریف لائے پروگرام میں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, اپنے پروگرام دیکھا. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.